السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی ویسے ہی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے قرآن و سنت کی پیروی کی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے، یعنی قرآن کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، بعد میں قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے تمام کو فہم صحابہ کے مطابق ہی قرآن کو سمجھنا ہے، اور اسی طرح سے سنت کو جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے، ویسے ہی بعد کے لوگ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے تمام کو اسی طرح سے سنت سمجھنی چاہیے جس طرح سے صحابہ نے سمجھا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری طرح ایمان لائیں تو ہدایت پائیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ البقرہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو صحابہ کی طرح ایمان لائے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر لے گا تو ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ اسی طرح سے سورۃ النساء کی آیت میں اللہ رب العالمین نے سبیل المؤمنین صحابہ کے راستے کو قرار دیا ہے۔ مومنوں کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھرا ہے۔ صحابہ کو چھوڑا ہے، جس کو پکڑا ہے ادھر ہی پھیر دے گا، اور پھر لاسٹ میں انجام کیا ہوگا بہت ہی خطرناک ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھو۔ صحابہ کوئی معمولی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، اسی لیے تو ان کو معیار قرار دیا، کہا سبیل المؤمنین کو اختیار کرو۔ مومنین کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا
وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اتنا برا انجام منہج صحابہ کو چھوڑنے والے کا ہے. اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں. اس مسجد میں جاتے ہیں تو ویسی بات سنتے ہیں, دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو کچھ اور سنتے ہیں. آخر ہم عام آدمی ہیں, جائیں تو کہاں جائیں, جائیں تو کہاں جائیں. حیران, عام آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر ہم کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں. وہ بھی قرآن کا حوالہ دیتا ہے اور یہ بھی قرآن کا حوالہ دیتا ہے, یہ بھی قسمیں کھا کھا کر کے سنت کا حوالہ دیتا ہے, یہ بھی قسمیں کھا کھا کر کے قسمیں. ایک عجیب ویڈیو کچھ بھائیوں نے بھیجا, اس میں قسم پہ قسم کھایا جا رہا ہے, بلا ضرورت قسم کھایا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سنت سے ثابت ہے, پھر قسم کھا رہا ہے اور حدیث سے ثابت ہے, جبکہ نہ رب کے قرآن سے اس مسئلے کا ثبوت ہے اور نہ نبی کی سنت سے اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے. قسم پہ قسم کھایا جا رہا ہے اور بالکل ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج کل تو آپ جانتے ہیں معمولی بات کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے. قسم پہ قسم کھایا جا رہا ہے. اس مناسبت سے ایک آیت میں بلکہ 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن سے آپ کو سیدھے راستے کا پتہ بالکل آسانی سے چل جائے گا. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ آیت اپنے سامنے رکھیے, پہچاننا بالکل ہی آسان ہو جائے گا. اس سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس آدمی کی ہے جو رب کی طرف بلاتا ہے. آپ کو بابے کے دروازے کا چکر نہیں لگواتا ہے, رب کی طرف بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک عمل کرتا ہے. نیک عمل صرف اور صرف وہی ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹامپ لگا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ عمل صالح بالکل نہیں ہو سکتا ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹامپ نہ لگا ہو, چاہے کوئی کتنا بھی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا رہے. عشق مصطفیٰ کے دعویٰ دار تو بہت سے لوگ ہیں, لیکن ان کے کرتوت اور ان کے عقائد کو آپ دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دغاباز عاشق ہے, یہ دھوکے باز عاشق ہے, یہ عاشق نامراد ہے. یہ زبان سے عشق مصطفیٰ کا نام لیتا ہے, اپنے عقائد اور کرتوت سے ثابت کرتا ہے, نہ اس کا اللہ سے تعلق ہے نہ مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہے, اس کا تعلق خواہشات نفس سے ہے. کس سے ہے؟ نفس کا پجاری ہے. آج جمعہ کا دن ہے, اس مناسبت سے دوسری آیت پیش کر دیتا ہوں. جو حیران اور پریشان لوگ ہیں نا, ان کے لیے یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کے ساتھ آپ چمٹ جائیں,
اسی کے ساتھ آپ رک جائیں. جو لوگ صبح و شام رب کائنات سے دعا کرتے ہیں، نہ اس کا نام نہ اس کا نام، کس کا نام؟ رب کا نام لیتے ہیں، رب کی دہائی دینے والے ہیں. یہ آیت اس قدر اہم ہے کہ آپ کو تمام تر مشکل اوقات میں ایک معیار فراہم کرتی ہے. عظیم آیت ہے، اور اپنے سماج اور معاشرے میں اس کو اپلائی کرنا بالکل ہی آسان ہے. آج چاہے آپ بر صغیر کے جس خطے میں چلے جائیں، آپ کو الہ واحد ہی کی طرف بلانے والے کون لوگ ملیں گے؟ خالص سنت کی طرف بلانے والے کون لوگ ملیں گے؟ ان کی زبان پر ربنا آئے گا یا اللہم آئے گا، نہ اس بابے کا نام آئے گا، نہ اس بابے کا نام آئے گا، نہ گنجے شاہ کا نام آئے گا، نہ بھنگی شاہ کا نام آئے گا. کسی کا نام نہیں آئے گا. آئے گا تو رب کا نام آئے گا، رب کا نام آئے گا. یہ پہچان ہے، اور یہ آپ کے لیے بالکل ہی واضح ترین شاہراہ ہے. واضح ترین. صحابہ کرام کسی کا نام کیوں نہیں لیے؟ ان کے بڑے بڑے بابے نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے سے گزرے ہوئے انبیاء اور رسول کا نام دعا میں کیوں نہیں لیا؟ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام موجود ہے. یدعون ربہم، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں. نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک تو یہ ہوا کہ آپ کا منہج درست ہونا چاہیے، آپ کا منہج صحابہ والا ہونا چاہیے. اب اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے. اور تیسری جو اہم چیز تھی کہ آپ کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی کتاب و سنت کی دعوت منہج صحابہ کے مطابق دے رہا ہے، آپ کو بھی شامل ہو جانا چاہیے. آپ کو بھی، چاہے آپ ایک بات ہی کے ذریعے سے اس کا سپورٹ کریں. توحید والے کا آپ سپورٹ کریں. کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کن لوگوں کے ساتھ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں. ان کا ساتھ آپ کو دینا چاہیے، ان کے ساتھ بالکل. ہاں، اس راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی تم اکیلے جھیلنے والے نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تم کو پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہر جگہ مل جائیں گے. ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ دنیا کے جس خطے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو توحید کی طرف بلانے والے، توحید پر چلنے والے، سنت پر چلنے والے، سنت کی دعوت دینے والے ضرور ملیں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن تھوڑے. لیکن سب کے سب عزم کر لیں، قرآن کا یہ پیغام معلوم ہو جائے تو یہ تھوڑے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین تمام موحدین کو ملا کر قوی کر دے گا، مضبوط کر دے گا اللہ رب العالمین. اب تیسری چیز جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک. کس کی طرف بلاؤ؟ دعوت کا کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں نا. کوئی
چشتیہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی قادریہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی مجددیہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی برکاتیہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی حرکاتیہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی 4 امام کی طرف بلا رہا ہے، تو کوئی 12 امام کی طرف بلا رہا ہے، تو کوئی حکومت کی طرف بلا رہا ہے۔ بلانے والے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف۔ نہ ہمیں چشتیہ چاہیے، نہ قادریہ چاہیے، نہ حرکاتیہ چاہیے، نہ برکاتیہ چاہیے، ہمیں توحید چاہیے۔ کیا چاہیے؟ توحید چاہیے۔ ہم توحید ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو توحید پر عمل پیرا ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی روش کو اپنائے گا، اور زندگی کے میدان میں یہ دونوں ہتھیار ہمارے ساتھ، دونوں ہتھیار، رب کا قرآن، نبی کا فرمان۔ یہ تمہیدی کلمات تھے۔ کون سے کلمات تھے؟ تمہیدی کلمات۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف، حاضر اور ناظر۔ حاضر اور ناظر کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے جانتے ہیں؟ شیعہ روافض کی طرف سے آئے ہیں۔ ہمارے سماج میں جو حاضر اور ناظر کا عقیدہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ شیعہ رافضی کی طرف سے آیا ہے، عبداللہ بن سبا یہودی کی طرف سے آیا ہے۔ اصل بات یہ ہوئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ایک عبداللہ بن سبا نام کا یہودی اسلام کا اظہار کیا، منافق تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ عجیب قسم کے آدمی ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن تم بھول گئے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اتریں گے۔ دروازہ کہاں سے کھولا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری زمانے میں نازل ہوں گے، لیکن تم سے چھپایا گیا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث چھپائی گئی ہے۔ کس نے چھپایا؟ ارے مردود، تم لوگوں کو ٹرانسلیشن تک نہیں معلوم ہے اور تم کہتے ہو حدیث چھپایا ہے۔ حدیثوں کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ آج یوٹیوب پہ دیکھے گا کہ یہ حدیث آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، آپ سے یہ حدیث چھپائی گئی ہے۔ اگر چھپائی گئی ہوتی تو تمہیں کیسے ترجمہ معلوم ہوتا؟ تم نے ترجمہ پڑھا ہے نا، تم کو تو عربی آتی نہیں ہے، تم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ جب کسی نے ترجمہ کیا ہے تبھی تم کو معلوم ہوا، تو گویا جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے چھپایا، اس نے تو عیاں کیا ہے۔ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، چاہے کوئی مرزائی ہو، چاہے کوئی حرکی ہو یا کوئی تھرکی ہو، کیا کوئی تنظیم اسلامی ہو تو کون اسلامی ہو، یہ غیر اسلامی کا نام اسلامی رکھ دیتے ہیں۔ جیسے شراب کا نام روح کی غذا رکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے غیر اسلامی کو اسلامی نام رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مردود قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ سے چھپائی گئی ہے۔ ارے چھپائی گئی ہوتی تو تم کیسے جان لیتے؟ ذرا غور تو کرو۔ تو یہ چھپانے والے نہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے علل اعلان اس بات کو واضح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ آپ کا بیان ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے شوشہ چھوڑا کہ تمہارا عقیدہ تو ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قرب قیامت کے موقع سے نزول فرمائیں گے، تم کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے نازل ہوں گے اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ۔
اور تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم عقیدہ رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصی یعنی ان کے بعد خلیفہ کون؟ یوشع بن نون. لیکن تم سے ایک بات چھپائی گئی. یہ بات تمام یوٹیوب استعمال کرنے والے بھائی یاد رکھیں کہ یہ فکرہ جو آیا ہے یہودی سے آیا ہے کہ یہ حدیث تم سے چھپائی گئی، اسی لیے کوئی بیان کرتا نظر نہیں آتا ہے. یہ سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے بتایا تھا کہ تم سے چھپائی گئی وہ حدیث جس میں ہے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا. یہ فکرہ یہ ابھی مجھے یاد آیا کہ اس طرح سے یہ جو ہم یوٹیوب پہ آج دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ بن سبا کا پھیلایا ہوا ہے. اب دیکھ لیجئے اس کے بعد فتنہ ہوا، فساد ہوا. اتنا ہی نہیں، جب بھی دیکھتا کہ بادل گرج رہا ہے کہتا تم لوگوں کو پتا ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کے کوڑے کی آواز ہے. خدائی صفات دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہاں سے آیا ہے؟ بھائی سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بارش کون دیتا ہے؟ وَنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ رب العالمین بارش دیتا ہے. اب بادل کون بھیجتا ہے؟ اللہ رب العالمین. بادل کی گرج ہے، کون گرج آتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو آواز تم بجلی کی کڑک ہے اور بادل میں جو آواز آتی ہے یہ کچھ نہیں، علی کے کوڑے کی آواز ہے. اب اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو خدائی منصب پہ بٹھایا گیا. علی رضی اللہ عنہ نے قنبر ان کا غلام تھا، قنبر یاد رکھیے گا، قنبر نام تھا. قنبر کو کہا کہ تم آگ تیار کرو، جتنے لوگ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں خدائی صفات کا حامل ہوں ان تمام کو جلاؤ. علی رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں کو جلایا ہے جن لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن آگ کے ذریعے سے سزا رب النار دیتا ہے، نار میں عذاب رب النار دیتا ہے. تو بہرحال جلانے کا حکم دیا علی مرتضیٰ نے. آج جو لوگ یا علی المدد کہتے ہیں یہ شیعہ رافضی کی دین ہے، شیعہ رافضی کی دین ہے. اس کے بعد منتقل ہوا حسن کی طرف. نہیں، یا حسن کوئی نہیں بولتا ہے، یا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شادی پارسی عورت سے ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی؟ پارسی. پارسی کو فارسی بھی بول لیجئے. یہ نوشیروان عادل کا جو لوگ اردو کتابیں پڑھے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نوشیروان عادل یہ بہت ہی مشہور ایران کا بادشاہ گزرا ہے. اس خاندان سے اس لڑکی کا تعلق تھا اور اسی کی وجہ سے ایرانی مجوسیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر وہ دشمنی اسلام کے خلاف اپنے دل میں پالتے رہے تھے. اب ان سے یہ چیز صوفیوں میں آئی. اس لیے کہ میں نے کسی موقع سے بتایا تھا کہ تصوف یا صوفیت کے 3 بانی ہیں. کتنے بانی ہیں؟ فاؤنڈر کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ تینوں کے تینوں شیعہ ہیں. ایک کا نام ہے عبدک، عبد الکریم کا یہ شارٹ فارم ہے عبدک، اور دوسرے کا نام ہے ابن حیان، اور تیسرا ایک پکا شیعی خبیث زندیق تھا، وہ تو ملحد اور دہریہ تھا. یہ تینوں مل کر کے کوفہ میں جمع ہوئے ہیں. کہاں جمع ہوئے ہیں؟
اور اس سلسلے میں میں نے ایک تفصیلی ریکارڈ یعنی بہت سے حوالہ جات کے ساتھ میں نے اس کو تیار کیا ہے، ٹیلی گرام پر وہ جواب موجود ہے۔ ان 3 لوگوں نے صوفیت کی بنیاد رکھی ہے، اور کہاں رکھی ہے؟ کوفہ میں، عراق کی سرزمین ہے۔ اور یہ تینوں کے تینوں پہلے شیعہ تھے، اور شیعہ سے پھر ملحد اور زندیق بنے، لا دین بے دین قسم کے۔ ان لوگوں نے کہا یہی ایک راستہ ہے۔ تو اس طرح سے شیعیت کے عقائد کہاں آئے؟ صوفیوں میں۔ اب ہمارے بر صغیر میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے قبر پوجا ہو، مردوں کی دہائی ہو، یہ سب تصوف کی دین ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ سلسلے چلے، یہ قادریہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ بنوردیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ سب انہی کی ایجاد ہے، اور یہ سب بڑے بڑے جو قادری ہیں ان کے۔ اب یہ جو پکارتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ دیکھ لیجئے آپ، نارد منی کر کے بارے میں کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ افسانہ ہے، حقیقت نہیں۔ بہت سے ہندوؤں کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے، اور آج کل تو بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت یوٹیوب وغیرہ پہ بہت ایکٹیو ہے، ایک ایک چیز کو کھنگال کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ افسانہ ہے، افسانہ بنایا گیا ہے۔ جیسے ہزار داستان افسانہ ہے نا، اسی طرح سے مہابھارت بھی افسانہ ہے۔ اس کی کوئی حقیقت، یہ زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق خیال سے ہے، تصورات سے ہے، تصورات سے ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے یہ بھاگوت گیتا ہے، زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خیالی پلاؤ ہے، یہ خیال ہی ہے، پورا کا پورا خیال ہے۔ اسی طرح سے نارد منی کے بارے میں کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، کرشن کنہیا کے بارے میں کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے نا۔ ایسے ہی یہ صوفیوں کا عقیدہ بن گیا کہ یہ بڑے بڑے اولیاء ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ عبد القادر الجیلانی البغدادی کو یا غوث کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، یا غوث کہو گے تو عبد القادر الجیلانی البغدادی سن لیں گے اور تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اب سلسلہ سمجھ میں آیا؟ سلسلہ سمجھ میں آیا؟ شیعیت، رافضیت، یہودیت اور مجوسیت سے ہوتے ہوئے کہاں؟ صوفیت، اور صوفیت سے ہمارے بر صغیر کا پورا ماحول ہی بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اب آئیے اب اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے، میں اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن سر دست جو بات بیان کرنی ہے، ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ بہت اہم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریعل، ذکوان اور لحیان اور عصیہ، ان تمام قبائل کے لوگوں کی اصلاح کے لیے 70 صحابہ کو بھیجا تھا۔ کتنے صحابہ کو؟ 70 صحابہ کو بھیجا تھا۔ 70 صحابہ کو ان ظالموں نے دھوکہ دے کر اور گھات لگا کر قتل کر دیا۔ بیر معونہ کے نام سے یہ واقعہ بخاری اور مسلم اور کتب ستہ کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم۔ اس واقعے سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، عالم الغیب ہوتے تو 70 صحابہ کو بھیجتے۔ جتنے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں۔ یاد رہے گا کہ جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کو قتل کروایا، قتل کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ ڈاکو ہے اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کسی کو آپ بھیجیں گے تو آپ مجرم قرار پائیں گے یا نہیں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اپنے 70 صحابہ کو وہاں بھیجا اور سب کے سب قتل کر دیے گئے، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے بھی صحابہ کو بھیجا اور قتل کروایا۔ یہ جتنے عالم الغیب کا عقیدہ رکھنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب یہ الزام لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ یہ واقعہ یاد رکھیے گا، اس سے جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بالکل ہی کلیئر اور واضح ہے۔ صحیح مسلم میں 677 نمبر کی روایت ہے، صحیح مسلم میں 677 انٹرنیشنل نمبر، جو بھی چیک کرنا چاہے چیک کر سکتا ہے۔ ان صحابہ کا عقیدہ کیا تھا دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مدینے میں موجود ہیں، مدینے میں موجود ہیں، اور یہ تعلیم دینے کی غرض سے جا رہے ہیں، لیکن ظالموں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا قالوا اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا۔ یہ جو 70 قراء تھے، قراء تعلیم یافتہ قرآن و سنت کے ماہرین تھے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں، یہ بعض لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آئے اور فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنہ، القرآن والسنہ، ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن اور سنت سکھائے۔ کیا سکھائے؟ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ آج جو لوگ قرآنین اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، بہت بڑی عبرت ہے اس میں کہ وہ جو منافقین تھے وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کا معلم اور سنت کا معلم، قرآن کا معلم اور سنت کا معلم، اس میں عقیدے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے۔ اسی لیے کس کو پکارا ہے انہوں نے؟ اللہم، کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ بلغ عنا، اے اللہ ہماری طرف سے یہ پیغام اپنے رسول کو پہنچا دے۔ یاد رہے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا تو وفات کے بعد کتنا مضبوط ان کا عقیدہ ہوگا۔ حاضر و ناظر کی پوری دیوار گر گئی، گری یا نہیں گری؟ یہ صحیح ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایمان تو ہے نا بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث پر؟ ایمان ہے تو عقیدے کی اصلاح کرو مسلمانوں۔ دنیا کے لوگوں آؤ رب کے قرآن کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں، دیکھ لیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کون؟ رفع الیدین نہیں کرنے کے لیے کن کی روایت پیش کی جاتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ، یہ مسند احمد میں 3952 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ کیا بھیجا؟ فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ، یعنی وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے۔ غزوہ تو وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کمانڈر تھے، اور سریہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیا ہو، خود نہ گئے ہوں۔ یہ یاد رکھے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج دیا کرتے تھے۔ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ حاضر و ناظر نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب وہ سریہ بھیجا گیا
تو اس میں دشمنوں کو اصلی مقام پر جانے سے پہلے پتہ چل گیا. مثال کے طور پر یہاں سے مصر جانا ہو، مصر سے پہلے دشمن کا راستہ ہے، وہاں ان کو گھیر لیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہم بلغ نبینا، اللہم بلغ نبینا. یہ الفاظ عربی کے اس لیے بول رہا ہوں کہ جو بھائی بھی سرچ کرنا چاہے ان الفاظ کے ذریعے سے احادیث کی کتابوں میں بہت سی چیزیں تلاش کر سکتا ہے. یہ بس یہ کیا ہے؟ ہنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ہنٹ دے رہا ہوں. اس سے آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں، بہت سے حوالہ ایک مجلس میں آپ لوگ پیش کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا عقیدہ رکھا تھا؟ جو 70 قراء تھے ان کا بھی عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے. پہنچانے والا کون ہے؟ رب کائنات، رب کائنات ہے. اسی طرح سے کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ لوگ مدینہ جانے والوں کے ہاتھوں سلام بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا، یہاں تک کہ سوریہ وغیرہ کے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایسے ہی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو جو چیک پوسٹ پر ہوتا ہے نا، بارڈر پہ سیکورٹی گارڈ والے، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں مدینہ جا رہے ہیں، ہماری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا دیجیے گا. ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کیا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام. فرشتے کے ذریعے سے، اسپیڈ بوٹس کے ذریعے سے تمہارا سلام پہنچ رہا ہے، تو یہ جو ہے سلو پوسٹ سے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں عقیدہ جب خراب ہو تو آدمی ایسے ہی بھٹکتا رہ جاتا ہے. اب وسیلہ کا مسئلہ لے لیجئے، جب ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سنتا ہے تو ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال ان کا بھی یہ عقیدہ تھا. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی 677 نمبر کی روایت ہے. اور اسی طرح سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے. کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئے. کس کے پاس؟ عمر بن خطاب طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی رنجیدہ ہے، بہت ہی غمگین ہے. پوچھا ما لی اراک قد شعست واغبررت منذ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تب سے تم تو ایک دم پراگندہ، نہ بال کا خیال ہے نہ کپڑے کا خیال ہے، تمہارا جسم غبار آلود ہے. کیا بات ہے؟ یعنی نہ صفائی کا خیال ہے نہ نظافت کا خیال ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ لعلک ساک یا طلحہ امارت ابن عمک، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اس کی وجہ سے تم کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو؟ کہیں یعنی یہ بات ہو سکتی ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہے، ان کی خلافت سے کون ناراض ہوگا؟ انی لاجدرکم اللہ افعل ذاک، میں تو سب سے زیادہ اس لائق ہوں کہ میں ایسا سوچوں بھی نہیں. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اصل جو غم کا اور رنجیدہ ہونے کا اور پراگندہ رہنے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے انی لأعلم کلمۃ لا يقولها رجل عند حضرة الموت الا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جو شخص بھی موت کے وقت جانکنی کے عالم میں ایک کلمہ کہے گا اس کو اللہ رب العالمین بہت ہی بڑی نعمت سے نوازے گا، اور جب اس کی روح جسم سے نکل جائے گی تو قیامت کے دن روشنی ملے گی. اتنا تک میں نے سنا تھا کہ ایک کلمہ جو موت کے وقت کہے گا
موت کے وقت کہے گا، اس کی روح نکل جائے گی اور اس کے لیے روشنی فراہم ہو جائے گی۔ فلم اسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا ولم یخبرنی بہا فذلک الذی دخلنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ کلمہ کی فضیلت تو میں سن لیا، کلمہ کی فضیلت تو سن لیا، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا، وہ کلمہ نہیں پوچھ سکا میں، اور کسی نے مجھے آج تک بتایا بھی نہیں۔ مجھے اس کلمے کا غم ہے کہ وہ کلمہ نہیں ملا مجھ کو۔ اب میں کس سے پوچھوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے؟ میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ میرے لیے یہ بہت ہی افسردگی کی بات ہے، میرے لیے بہت ہی رنج کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہیں میرے بھائیوں، صحابی رسول ہیں، ان کا مقام جانے کہ ایک ایک کلمے کی قدر جانتے تھے۔ وہ ایک کلمہ نہیں سن سکے تھے، اس کی حسرت ان کو ستا رہی تھی، اس کا رنج ان کو تھا، اس کلمے کا غم ان کے دل میں تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا ان کو کہ وفات مصطفیٰ کے بعد سے وہ بہت رنجیدہ ہیں، لیکن کہیں تو کس سے کہیں، بولیں تو کس سے بولیں؟ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنے بھائیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے اور ان کی حالت پوچھا کرتے تھے، آخر ہوا کیا ہے، تمہیں کوئی ٹینشن ہے، کوئی غم ہے، کیا پریشانی ہے آخر بتاؤ؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اطمینان دلایا۔ قال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فَأَنَا أَعْلَمُهَا، طلحہ تم غم مت کرو، وہ کلمہ میں جانتا ہوں، وہ کلمہ میں جانتا ہوں۔ قال فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، جیسے ہی طلحہ بن عبید اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کلمہ سنا کہ میں جانتا ہوں، کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کلمہ عطا فرما دیا، یہ کلمہ مل گیا مجھ کو، جس کلمے کا مجھ کو غم تھا اور جس کلمہ کے کھونے کی وجہ سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر اور آج تک میں رنجیدہ تھا، وہ کلمہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ قال فما ہی، اب بے قرار ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کیا آخر وہ کلمہ کیا ہے؟ جلدی کیجیے اور بتا دیجیے۔ قال ہی الکلمہ التی قالها لعمہ، تمہیں معلوم ہے یہ وہی کلمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہنے کے لیے کہا تھا، یہ وہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ قال طلحہ صدقت، مسند احمد 252، ابن ماجہ 3795۔ یہ حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں، حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں؟ حاضر اور ناظر ہوتے تو یہ کلمہ نہ سیکھ لیتے یا نہیں سیکھ لیتے؟ اتنے دنوں تک رنجیدہ ہوتے؟ مسلمانوں، دنیا کے لوگوں، یاد رکھو، اللہ کی رحمت اس وقت تک نازل نہیں ہوگی جب تک تم رحمت للعالمین کی بات کو نہ سمجھو گے اور نہ اپناؤ گے۔ رحمت للعالمین کا تم نام لیتے ہو، لیکن نہ تمہارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ تمہارا عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ تمہارا منہج صحابہ جیسا اور نہ تابعین جیسا۔ تم نے اپنے خواہشات کے مطابق جس کو چاہا ہے مشکل کشا بنایا ہے، جس کو چاہا ہے حاجت روا بنا لیا ہے، جس کو چاہا سکھ میں، غم میں، درد میں، الم میں پکارنا شروع کر دیا۔ دین تمہارا تو نہیں ہے نا، دین رب کائنات کا ہے۔ منمانی کرو گے
تو نفس کے پجاری کہلاؤ گے. اور آج کتنے ہی نفس کے پجاری ہیں, آج کتنے ہی نفس کے پجاری ہیں. دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. یہ ترمذی میں 3676 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءت امرات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمته فی شیء فامرها بامر. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. اور اس کے لیے تو بہت بے شمار دلائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار صحابہ مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے یا نہیں؟ یہ سب اشارات ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو ہجرت کی ضرورت مکی اور مدنی کی ضرورت پڑتی نہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ترین حدیث کتب ستہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3-4 لوگ آئے پوچھنے کے لیے ہمیشہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں, بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں یا نہیں. ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں پایا نہیں پایا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں. یاد رکھیں. اب اس خاتون کا عقیدہ دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ اس خاتون نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فقالت, خاتون کا عقیدہ دیکھنا, ارائیت یا رسول اللہ ان لم اجدک, اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. ارائیت یا رسول اللہ ان لم اجدک, مجھے بتائیے جب میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ قال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جاؤ. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود, حاضر و ناظر نہیں. اب جو رب کے قرآن کو نہ مانے, جو نبی کے فرمان کو نہ مانے, جو صحابہ کے منہج کو نہ اپنائے, اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق رہے گا؟ آج یہ پیمانہ اپلائی کرو, یہ معیار رب کا قرآن اور نبی کا فرمان دے رہا ہے. میں نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی ہے, جو بھی بیان کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے بیان کیا ہے. مسلمانوں, اگر اس کے باوجود اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کیے تو قیامت کے پاس تمہارے پاس کوئی عذر, کوئی بہانہ نہیں رہے گا. کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل تھے, ہم نہیں جانتے تھے. آج تم فیس بک چلاتے ہو, یوٹیوب چلاتے ہو اور دیگر وسائل کو استعمال کرتے ہو, اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم کو معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھید کو جانتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ تمہاری ایک ایک چیز کو جانتا ہے. تمہارا بہانہ یہاں دنیا میں کسی کے پاس چل جائے گا, لیکن علیم بذات الصدور کے پاس تمہارا بہانہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. وہاں تو ہر چیز عیاں ہوگی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے,
آج مجرم کو کیسے پکڑا جاتا ہے؟ تصویروں سے، سی سی ٹی وی سے پکڑا جاتا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے پہلے سے بتا دیا ہے، پہلے سے بتا دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ جس نے بھی جو بھی کوشش کی ہے وہ دکھائے جانے کے لائق ہے، اس کو اللہ رب العالمین دکھائے گا۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کیپچر ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سی سی ٹی وی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کے لوگوں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔